نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ رب العزت سے شرم و حیا کیا کرو، اللہ رب العزت کے سامنے شرم و حیا کے ساتھ حاضر ہوا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول ہمیں یقین ہے کہ ہم شرم و حیا والے ہیں اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا ولیکن، فرمایا یہ تمہاری شرم و حیا نہیں ہے، شرم و حیا تمہاری یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے کہ جو تمہارے سر کے اندر ہے اور یہ پورا سر جو ہے، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارا ناک اور تمہارا یہ دماغ، یہ سارے کا سارا جو ہے اس کی تم حفاظت کرو۔ کوئی ایسی چیز نہ بولو جو اللہ رب العزت کو ناگوار گزرتی ہو، کوئی ایسی چیز نہ دیکھو، ایسی برائی نہ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، اللہ کے رسول نے جس کو کرنے سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا کوئی ایسی چیز اپنے ذہن کے اندر نہ بار بار لاؤ کہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان یہ کام کرتا ہے اور دوسرا یہ کام کرتا ہے وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، جو انسان اپنے پیٹ کی، اپنے باڈی کی حفاظت کرتا ہے اور فرمایا اس باڈی کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے وہ انسان برائیوں سے بچتا ہے، وہ انسان بدکاری سے بچتا ہے، وہ انسان بری سوسائٹی کے اندر اپنے جسم کو داخل کرنے سے بچتا ہے۔ فرمایا وہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے حیا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَمَنْ أَدَى، فرمایا کہ جو انسان ہر وقت موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ حقیقی معنوں میں حیادار ہے۔ اگر کسی کی حیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا تم کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا، وہ بات بات کے اندر وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور بات بات کے اندر وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عمل جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جو انسان اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس طرح اپنی زندگی کے اندر وہ اپنی آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، وہ انسان حقیقی معنوں میں حیادار ہے، وہ حقیقی معنوں میں شرم و حیا والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اس طرح موت کو یاد رکھتا ہے وَتَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا، جو انسان اس طرح تیاری کرتا ہے اور پھر وہ اپنے لیے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، دنیا سے وہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے، وہ انسان حقیقی معنوں میں حیادار ہے، وہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت سے شرم و حیا کرنے والا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، جو انسان موت کو یاد کرتا ہے اور پھر اس طرح آخرت کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، فرمایا یہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کے سامنے عزت والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، لوگوں جب یہ موت کسی کے اوپر آتی ہے تو یہ بالکل تمہارے لیے صاف ستھرا اور سچا پیغام لے کر آتی ہے، یہ تم کو وارننگ دینے کے لیے آتی ہے کہ جیسے آج یہ ایک انسان جا رہا ہے کل تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ فرمایا یہ حق تم کو بتلانے کے لیے آتی ہے، یہ تم کو سمجھاتی ہے کہ جو تم اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، دنیا کی کہما کہمی کے اندر تم بھولے جا رہے ہو، تم اللہ رب العزت کو بلا بیٹھے ہو اور اللہ رب العزت کے سامنے ایک دن کھڑے ہونے کو تم بلا بیٹھے ہو۔ فرمایا حالانکہ حالت یہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون،
کہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم کو پتہ بھی نہیں کہ وہ دن کس وقت آ جائے، اور فرمایا تم اپنی غفلت کی زندگی کے اندر تم جا رہے ہو۔ فرمایا یہ موت جو ہے یہ تمہارے پاس حق لے کر آئی ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت تک نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک میں بہت ڈرتی تھی کہ موت کی جو تکلیف ہے یہ بڑی سخت ہے، یہ لوگوں کا چین جو ہے اس کو کھینچ لیتی ہے، اس کو یہ چھین لیتی ہے۔ کہتی ہیں کہ لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاكِنَتِي وَذَاكِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ علیہ السلام میرے سینے اور میری رانوں کے درمیان اپنا سر آپ نے رکھا ہوا تھا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا سر ان کی ٹھوڑی اور ان کے سینے کے درمیان تھا۔ کہتی ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ تو پاک ہے اور میں یہ جانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ موت کی سختیاں بڑی ہی سخت ہیں، یہ بڑی سخت چیز ہے جو انسان کے سکون کو چھین لینے والی ہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد میں جس بھی انسان کو دیکھتی ہوں کہ اس کی جان کنی کا وقت ہے، میں اگر کسی کے سامنے حاضر ہوتی ہوں تو مجھے اس کی وفات جو ہے اس کا کوئی اس وقت غم نہیں ہوتا، کوئی اس کی سختی مجھ کو محسوس نہیں ہوتی جو نبی علیہ السلام پر جب آپ کی جان کنی کا وقت آیا جو اس وقت آپ پر سختی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، کہ یہ لوگوں یہ کام بڑا ہی سخت ہے۔ فرمایا جس وقت کسی انسان کی جان کنی کا وقت آتا ہے اس وقت لوگ دوڑتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، لوگ دوڑتے ہیں حکیموں کے پاس، ہاسپٹل کی طرف لوگوں کی دوڑیں لگتی ہیں، کوئی جو ہے اس کو موت سے بچانے والا ہو۔ فرمایا اس وقت جب انسان کی موت آ جاتی ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر انسان کتنے ہی محفوظ قلعوں کے اندر، محفوظ بلڈنگ کے اندر وہ چلا جائے جہاں پر کتنی سخت سیکیورٹی ہو، فرمایا کہ جس وقت انسان کی موت آتی ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم کتنا اللہ تعالیٰ سے بھاگو، اللہ رب العزت کے فرشتے ملک الموت سے بچنے کی کوشش کرو، فرمایا کوئی بھی تم کو اس وقت بچانے والا نہیں ہے۔ فرمایا یہ موت اتنی سخت ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ اپنے باپ عمر بن عاص کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی جس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام سے موت کی سختی کو سنا اس کے بعد بہت ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ان کے اوپر موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و ہوش بھی دی ہے لیکن اس کے باوجود یہ موت کی سختی کو بیان نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے اس وقت ان سے سن کر چلے جاتے ہیں۔ جب ان کی جان کنی کا وقت آتا ہے تو یہ حضرت عمر بن عاص کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن عاص تم اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں پر ان کی جان کنی کا وقت آتا ہے لیکن موت کی سختیوں کو وہ بیان نہیں کر پاتے، تم اللہ کے نبی کے صحابی ہو، تم بتلا دو کہ تمہارے اوپر موت کی کیفیت کیسے گزر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ میں تم کو کیا بتلاؤں، آج میری یہ حالت ہوئی جا رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسمان یہ زمین کے ساتھ ٹکرانے والا ہے،
آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور درمیان کے اندر میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے اوپر آسمان کا سارا بوجھ جو ہے وہ میرے اوپر سوار ہے۔ فرماتے ہیں پھر میری حالت یہ ہوتی ہے کہ مجھ